سمجھتے ہیں کہ شاید ہندوستان میں چشتی سلسلہ غریب نواز سے پھیلا ہے. نہیں، غریب نواز نے اس سلسلے کو فروغ دیا ہے، ترقی دی ہے. سلسلہ تو کبھی اور ان سے 300 سال پہلے ہندوستان میں یہ سلسلہ آ چکا تھا اور اس سلسلے کی بنیاد پڑ چکی تھی. آج ہماری قوم سب سے بڑی بیماری، چاہے وہ جمن پور ہو یا وہ جمائی پور ہو، میں جہاں تک سمجھتا ہوں سارے مرضوں کی بنیاد ہے جہالت. جس دن مسلمانوں کے اندر علم کی تڑپ آ جائے گی تو ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی. یہ کیوں بدعقیدگی بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم یہ انگوٹھا چھاپ ہیں. حضور نے تو قلم دیا تھا لوگوں کو، مگر ہم انگوٹھے سے کام چلا رہے ہیں. آج تھوڑا موڑا اگر جذبہ پیدا بھی ہوا ہے تو انگریزی اور ہندی تک تو ہو چکا ہے، اور عربی کے تعلق سے، اردو کے تعلق سے ہماری قوم سے بھی یہ جانتی ہے کہ بڑی کتاب پڑھ لو اور تعمیر ادب سیکھ لو، بس ہو گئے کام کیرے، اردو پڑھے لکھے ہیں. فاتحہ کر لیں. ارے فاتحہ کر لو، فاتحہ کہاں سے ثابت ہے یہ بھی تو جاننا پڑے گا. صرف بڑی کتاب پڑھ لو، وہ بھی بڑی کتاب کس طرح؟ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ، اس لیے میں اس تقریر میں ایک شعر پڑھا کرتا ہوں: میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے. آپ کہتے ہو کہ میرا بیٹا قرآن پڑھ کے تب انگریزی سیکھا ہے، قرآن جانتا ہے، مگر میں ایک حدیث سناؤں. آقا فرماتے ہیں: رب قارن یقرأ والقرآن یلعن. بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ وہ ایک طرف قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. یہ کیا حضور کی حدیث غلط ہو جائے گی؟ ارے یہ کسی نیتا کی بات نہیں ہے، یہ اس کی زبان سے نکلے ہوئے سنہرے الفاظ ہیں کہ جو اشارہ کر دے تو چاند دو ٹکڑوں میں بٹ جائے اور اشارہ پا کر ڈوبا سورج پلٹ جائے. جس کا اٹھنا بھی شریعت ہے، جس کا بیٹھنا بھی شریعت ہے، جس کا بولنا بھی شریعت ہے، جس کا مسکرانا بھی شریعت ہے، جس کا غصہ ہو جانا بھی شریعت ہے. زندہ آباد، زندہ آباد. آج قرآن کو ہماری قوم اس انداز میں پڑھتی ہے کہ قرآن کا ثواب الگ، بہت دور کی بات ہے قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. ارے کیا تم اس سے اندازہ نہیں لگاتے کہ ایک انگریزوں کی زبان جو ہم مجبوراً سیکھتے ہیں دنیا میں جینے کے لیے، اس انگریزی کو بھی اگر انگلش میڈیم سے پڑھا لڑکا نہیں ہے، ہندی میڈیم کا پڑھا ہوا ہے، اور وہ انگریزی بولے گا تو لوگ ہنسیں گے، سمجھ جائیں گے کہ ایسے ہی ہے صرف رٹو توتا. انگریزی کا بھی ایک انداز ہے بولنے کا، تلفظ کا، تو پھر قرآن کا عالم کیا ہوگا؟ قرآن تو خدا کا کلام ہے نا، اور خدا سارے جہان کا حقیقی بادشاہ ہے، تو اس کا کلام بھی تمام کلاموں کا بادشاہ ہے. ہر مسلمان پر جیسے 5 وقت کی نماز فرض عین ہے. فرض عین کا مطلب جانتے ہو کہ خود تم پر یہ نہیں کہ جو ہے گھر کے گارجین پر ہے اور وہ کر لے یا بڑا بیٹا کر لے یا بیوی کر لے، کوئی ایک کر لے تو ادا ہو جائے گا. فرض کفایہ نہیں ہے کہ گاؤں کا ایک آدمی جنازہ پڑھ لیا تو سب بری ہو گئے. یہ فرض عین ہے، ہر ایک پر جو بالغ ہے اس پر نماز 5 وقتہ فرض ہے. اور 5 وقتہ نماز میں کیا بغیر قرآن پڑھے نماز ہو سکتی ہے؟ نہیں ہوگی. اور قرآن پڑھنا جو فرض ہے نماز میں، وہ صحیح قرآن.
ہماری تقریر جمے یا نہ جمے، اب تو جمع بہت چکا، اب ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ ہم آج یہ بتانا چاہیں گے کہ جتنے لوگ ہماری بات سمجھ رہے ہیں وہ یہاں حفاظ قرآن کئی ہوں گے الحمدللہ، جو اچھی طرح قرآن پڑھ لیتے ہوں گے، جو قرآن کو تلفظ سے پڑھ رہے ہوں گے۔ آپ بالغ ہو، آپ پر جس طرح نماز فرض ہے، ایسے ہی کم سے کم 5 سورتیں اچھی طرح سیکھنا بھی فرض ہے، کہ کم سے کم 17 رکعت پڑھ تو سکو۔ تو سب سے پہلے یہی آج سے نیت کر لو کہ ہر آدمی 1 مہینے کے اندر، بہت لمبا وقت دے رہا ہوں، 1 مہینے کے اندر اگر تم سورہ فاتحہ صحیح کر لو تو قسم خدا کی قاری اخلاق کا جلسہ کرانا بھی وصول ہے اور آپ کا بیٹھنا بھی وصول ہے۔ کون لوگ ہیں جو 1 مہینے میں سورہ فاتحہ اچھی طرح صحیح کر لیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ اچھا سب کا صحیح ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ اگر تمہارا قرآن نہیں صحیح ہوا تو نماز نہیں صحیح ہوگی۔ آپ 60 سال تک سجدے پہ سجدہ کرتے رہو، مقام ابراہیم سے چمٹے رہو، اللہ قادر مطلق ہے، وہ چاہے جس کو بخش دے ایمان کی صحت کے ساتھ، لیکن فتویٰ پوچھو گے تو چاہے دیوبند سے پوچھو، چاہے بریلی سے پوچھو، اگر قرآن صحیح نہیں پڑھا تو تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اور بہت معلومات نہ صحیح تو ہر امام اپنے مقتدیوں کو اس بات پر ابھارے اور وہ خود سنے، چاہے وہ ہفتے میں 2 دن اہتمام کرے، چاہے 1 دن اہتمام کرے، وہ یہ دیکھے کہ ہمارے پیچھے جو سجدے کر رہے ہیں ان کا سجدہ شریعت کی روشنی میں صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ اس کے لیے پہلا نمبر ہے کہ ان کا قرآن صحیح ہو۔ آپ دوستی کرتے ہو، یہ کیوں کہا گیا ہے عالم بنو یا عالم سے محبت کرنے والا بنو؟ اس کی کبھی حقیقت میں اترے کیا مطلب ہے عالم سے محبت؟ عالم سے محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ نذرانہ دے دو، کھانا کھلا دو، کرایہ دے دو، نہیں۔ عالم سے محبت کرنے کا مطلب حضور یہ بتانا چاہتے ہیں عالم نہیں بن سکے ہو تو عالم سے دین سیکھ لو، محبت کرو گے تبھی تو دین سیکھو گے۔ شہروں میں لوگ اہتمام اب کرنے لگے ہیں کہ بڑے لوگ کم سے کم ایک کسی حافظ قاری یا امام سے خوب ربط رکھتے ہیں کہ ہر دینی چیز میں اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو آپ حضرات کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو تمہیں بہتر لگے ان کا دامن تھام لو، علم سیکھو، علم میں آگے بڑھو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پٹھان تھے نا؟ سید تو نہیں تھے؟ سید تھے، لیکن مارہرہ مطہرہ شریف جو ہندوستان کی بڑی قدیمی اور پرانی اور روحانی خانقاہ ہے، اس پرانی اور دینی قدیمی روحانی خانقاہ میں اعلیٰ حضرت کے زمانے میں آج سے 100 سال پہلے ایسا نہیں تھا کہ مارہرہ مطہرہ میں کوئی عالم نہیں تھے۔ ارے احسن العلماء کا کوئی جواب نہیں جو ابھی 90 کے بعد وصال ہوا حضرت کا، 95 یا کس میں 94 میں، اور احسن اعلیٰ حضرت کے زمانے میں تو حضور ابو الحسین نوری میاں موجود تھے، جن کی نہ ولایت کا کوئی جواب ہے نہ علم کا کوئی جواب ہے۔ لیکن میں جمن پور کے مسلمانوں کی توجہ اور اپنے ان عالموں کی محبت کے ساتھ یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو جب پیر بنانا ہوا تو کیا پیر وہ نہیں سمجھے گا کس کو بناؤ جس نے پیر بنانے کا راز کتابوں میں لکھ دیا؟
یہ تو اعلیٰ حضرت کا قلم ہے جس نے گمراہی سے بچا لیا ہے. کروڑوں درود و سلام ہو، کروڑوں عقیدتوں کے ہار پھول پیش ہو مرقد امام احمد رضا پر، کہ جنہوں نے ایسا اصول بنا دیا کہ اس اصول کی روشنی میں ہم خیر پر قائم ہیں. جب انہیں پیر تلاشنا ہوا تو اعلیٰ حضرت کی نگاہ بہت دور تک گئی. کچھ وجہ تو رہی ہوگی کہ مارہرہ کی چوکھٹ کو تھاما. اس سے مارہرہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اس سے مارہرہ کی عبقریت ثابت ہوتی ہے، اس سے مارہرہ کا مقام معلوم ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت جیسا جو پیر و مرید کے راز کو اتنا بہتر جانتا ہے، اتنا بہتر جانتا ہے کہ اپنے والد کی کتاب پر بھی جب لگاتے ہیں حاشیہ تو ایسا لگتا ہے کہ کتاب افضل کہوں کہ حاشیے کو افضل کہوں. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آل رسول کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت احمد رضا 22 سال کی عمر میں پہنچے تھے تو انہوں نے جو ڈائریکٹ خلافت اور مریدی اور اجازت اور سلسلے قدیمہ جدیدہ سارا حوالے کر دیا. کیا علامہ نقی علی خان کے بیٹا ہونے کی وجہ سے یا ان کے علم اور تقوی کی وجہ سے؟ اس لیے نہیں کہ وہ علامہ نقی علی خان کے بیٹے ہیں اور علامہ رضا علی خان کے وہ پوتے ہیں، نہیں، اعلیٰ حضرت کا علم اور اعلیٰ حضرت کا تقوی. ایک صاحب نے ایک موقع پہ تقریر کیا کہ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں 2 اعلیٰ حضرت تھے. اشارے میں بول گئے وہ کہ 2 اعلیٰ حضرت تھے. ایک اعلیٰ حضرت قلم کے دھنی تھے اور ایک اعلیٰ حضرت انہوں نے کہا وہ قلم کے بادشاہ تھے اور ایک اعلیٰ حضرت ولایت کے بادشاہ تھے. آپ اس جملے پہ توجہ کیجئے گا اہل علم. دیکھیے یہ اعلیٰ حضرت کی تعریف نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے. اس میں انہوں نے کہا ایک اعلیٰ حضرت قلم کے بادشاہ تھے، اس سے مراد بریلی کے احمد رضا، اور ایک اعلیٰ حضرت ولایت کے بادشاہ تھے، اس سے مراد ان کے خاندان کے کوئی اعلیٰ حضرت تھے. تو کیا اعلیٰ حضرت جو بریلی والے تھے ان کے پاس ولایت نہیں تھی؟ آؤ ہم انصاف کی بات آج پیش کرنا چاہیں گے چونکہ علم پر میری بات ہو رہی ہے. جب خاتم الاکابر، جب آل رسول نے فوراً مرید کیا اور سارا سلسلہ حوالے کر دیا اور مارہرہ کا سارا وظیفہ ان کے سپرد کر دیا تو ابو الحسین نوری میاں نے ٹکٹکی باندھ کر چہرے کو دیکھنا شروع کیا. آل رسول سمجھ گئے کہ ان کو حیرت ہو رہی ہے، ان کو تعجب ہو رہا ہے، یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں. تو آل رسول سمجھ گئے کہ ان کو تعجب یہ ہو رہا ہے کہ ایک نئے مرید کو سب کچھ کیوں دے رہے ہو. تو آل رسول نے کہا سنو نوری میاں، بات یہ ہے کہ اب تک جو مرید آتے تھے ان کے دلوں میں کچھ میل رہتا تھا جس کو صاف کرنے اور کروانے کی ضرورت ہوتی تھی. بریلی کا یہ نوجوان عالم ایسا دل لے کے آیا ہے، ایسا قلب لے کے آیا ہے کہ اس میں زنگ نہیں ہے، اس کا سینہ، اس سینے میں جو دل ہے وہ عشق رسول کا نمونہ ہے. الحمدللہ. تو اس لیے یہاں تو نسبت جوڑنے کی ضرورت ہے صرف. اس کے بعد کا جو جملہ ہے وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. فرمایا آل رسول نے کہ سنو، میں وہ بات جو مشہور ہے اسٹیجوں پر وہ تو کہا ہی تھا کہ قیامت کے دن خدا پوچھے گا تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا، یہ تو کہا ہی تھا. اس کے بعد اور بھی کہا تھا، یہ بات بھی کہی تھی آل رسول نے کہ سنو ابو الحسین نوری میاں، آج کے بعد میرے مارہرہ کی جتنی کتابیں ہیں اور ہمارے بزرگوں کی جتنی کتابیں ہیں اس وقت تک
پریس میں نہ چھاپی جائیں جب تک احمد رضا اس پر نظر نہ فرما لے. اللہ اکبر. اب یہاں سے ہم اعلیٰ حضرت کا تصوف بیان کرنا چاہتے ہیں. یہ بتاؤ مارہرہ کے بزرگوں نے کون سی کتاب لکھی تھی؟ نورانی تعلیم، تعمیر ادب، یسرنا القرآن، کون کتابیں لکھی تھی؟ وہاں کے بزرگوں نے تصوف کے موضوع پہ کتابیں لکھی ہیں. تو بتاؤ اگر ہمیں انگریزی نہیں آتی تو انگریزی کتاب کو ہم جانچ پائیں گے؟ اگر ہمیں مراٹھی نہیں آتی تو مراٹھی کتاب ہم جانچ پائیں گے؟ اعلیٰ حضرت کو ان کے پیر نے کیا کہا کہ ہمارے بزرگوں کی جتنی کتابیں ہیں اس وقت تک نہ چھاپی جائیں جب تک بریلی کے احمد رضا دیکھ نہ لیں. پتہ یہ چلا کہ امام احمد رضا جہاں قلم کے بادشاہ ہیں وہیں تصوف کے بادشاہ ہیں. تبھی تو بریلی کا امام کہا جا رہا ہے کہ جب تک نظر نہ کر لیں کتابیں نہ چھاپی جائیں. جب ابو الحسین نوری میاں نے یہ سنا کہ میرے خاندان کے بزرگ کہہ رہے ہیں کہ ساری کتابیں ان کو دکھائی جائیں، کیا مطلب اتنا عاشق ہو گئے احمد رضا پر، اتنا دیوانہ ہو گئے احمد رضا پر، اتنا فریفتہ ہو گئے احمد رضا پر، اتنا کرم کے بادل بن گئے احمد رضا پر. تو پیر و مرشد نے کہا اے ابو الحسین نوری میاں ٹکٹکی باندھ کے مت دیکھو، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ مکین گنبد خضرا مصطفیٰ جان رحمت کہلوا رہے ہیں. احمد رضا کا علم وہ علم ہے کہ اس کو خاندان مارہرہ کا چشم و چراغ کہا جائے گا اور یہی یہاں کے بہت بڑے مرید کہلائیں گے زمانے میں. جس علم کی بنیاد پر، جس علم اور تقوی کی بنیاد پر اعلیٰ حضرت سنیوں کے تاج بنے ہیں، آج ہماری قوم اسی علم میں بہت پیچھے جا رہی ہے. اے جمن پور کے زندہ مسلمانوں، آج کچھ نہ لے کے جاؤ تو کم سے کم یہ پیغام لے کے جاؤ کہ اپنے بچوں کو پڑھانا ہے. رکشہ چلاؤ مگر بچوں کو پڑھاؤ. پیٹ پر چاہے ایک ٹائم چاہے کھانا کھاؤ مگر بچوں کو پڑھا دو. قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ پلاٹ خرید کر جاؤ، قرآن میں یہی لکھا ہے بچوں کو دیندار بنا کے مرو. دیندار بنا. یہ جو مارہرہ والوں کا نعرہ ہے وہ بڑا پیارا نعرہ ہے، آدھی روٹی کھاؤ بچوں کو پڑھاؤ. اگر اس نعرے پہ عمل ہو جائے تو انقلاب برپا ہو جائے. ہم نے جہاں تک غور کیا ہے سارے فساد کی وجہ جہالت ہوتی ہے. علم ہوتا ہے تو ترقی ہوتی ہے. ایک بار میں گونڈا اسٹیشن پر تھا، ایک کالج کے لڑکے نے مجھے ہاتھ جوڑ کر کہا مولانا صاحب آپ لوگ پورے جلسے میں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، ذرا علم پر بول دیا کیجئے. کیونکہ اس لڑکے نے کہا جہاں تک میں سمجھتا ہوں علم میں ہم لوگ بہت پیچھے ہیں، تو اس لیے بچوں کو پڑھا لو. جو بچہ تمہارا ہائی اسکول کرتا ہے، جو بچہ تمہارا انگلش میڈیم میں پڑھتا ہے، اس کے لیے تم کار بندھاتے ہو، اس کے لیے تم وین بندھاتے ہو، اس کے لیے تم بیٹری رکشہ لگاتے ہو، اس کے لیے تم بس لگاتے ہو. لیکن جو بچہ قاری اخلاق کے پاس پڑھنے جاتا ہے پیر میں چپل بھی نہیں کہتے جا لے کے جا پڑھ لے. ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ اسکول میں جو بچہ پڑھتا ہے چھٹی ہونے سے 5 منٹ پہلے صاحب اسکوٹی لیے کھڑے ہیں ریسیو کرنے کے لیے، اور مدرسہ اسکول شروع ہونے سے 10 منٹ پہلے گاڑی سے بچے کو پہنچا دے رہے ہیں. اور مدرسوں کا کوئی نظام ہی نہیں. شوال میں مدرسہ کھل رہا ہے تو بقرہ عید کے بعد آ رہا ہے، بقرہ عید میں گیا تو محرم اور چلسواں کر کے آ رہا ہے. پوچھو تو کہہ رہا نہیں کوئی کھیتی کاٹنے والا نہیں تھا تو بٹوارہ گھر میں ہو گیا، ابا نے کہا کٹوا اٹوا دو تب جاؤ. علم کی کوئی قیمت نہیں، اسی لیے تو برائے نام عالم پا رہے ہو. ایک ہی نطفے سے پیدا، ایک ہی پیٹ سے پیدا، اور 2 طرح کا سلوک ہو رہا ہے. ارے جو تمہارا بچہ انگلش میڈیم سے پڑھ رہا ہے کیا ہو جائے گا؟ زیادہ بہت زیادہ ہو جائے گا، ڈاکٹر بن جائے گا. ساری زمین بیچ کے جب ایڈمیشن کراؤ گے پڑھاؤ گے تو ہو سکتا ہے ڈاکٹر ہو جائے.
لیکن جب تمہارا جنازہ اٹھے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا ہائی فائی ڈاکٹر ہو کہ جوتا بھی نہ نکالے اور قاری اخلاق سے کہے بھئی 1000 روپیہ لے لو جاؤ باپ کا جنازہ پڑھوا دینا. لیکن جس بچے کو تم نے پیدل بھیجا ہے، جس کو تم نے زمانے طالب علم میں صحیح جوتا بھی نہیں دیا، جس کے استاذ کو تم نے مہینے میں 100 روپیہ بھی نہیں دیا، جس کے استاذ کو تم نے مہینے میں ایک بار دعوت بھی صحیح سے نہیں کی، جب تم مرو گے تو بڑے بڑے مفتی وہاں موجود ہوں گے مگر جنازہ کے لیے وہی لڑکا بڑھایا جائے گا. اور تمہارے سرہانے کھڑے ہو کر اگر 3 بار قل ہو اللہ پڑھ دے گا تو تمہاری بخشش ہو جائے گی. جو تمہارا بچہ ایک اتنا بڑا بوجھ لاد کے جاتا ہے نا، 8 سال کا اور 15 کلو کی کتابیں لاد کے جاتا ہے، یہ بچہ تمہیں اس علم کی بنیاد پر نہیں بخشوا سکتا ہے، مگر ایک عامہ پارا جو سینے سے لگا کے جاتا ہے وہ ایک سورت کی بنیاد پہ تمہیں بخشوا سکتا ہے. انگریزی پڑھنے والے کو تم وائن سے چھڑواتے ہو، مگر قرآن جو سینے سے لگا کے جاتا ہے مولانا فرقان کے پاس، فلاں کے پاس، فلاں کے پاس، اس بچے کو تم پیدل یوں ہی بھیج دیتے ہو، مگر کبھی اس کی عظمت سمجھا؟ اس کی عظمت یہ ہے کہ جب بچہ قرآن کو سینے سے لگا کے پیدل گلیوں میں چلتا ہے تو رب تعالیٰ جبریل سے کہتا ہے، جبریل میری عزت کی قسم، میرے نبی کا دین سیکھنے والا وہ پیدل جا رہا ہے، جا اس کے قدموں کے نیچے اپنا پر بچھا دے، وہ زمین پر نہیں فرشتوں کے پر پہ چلے گا. اس لیے علم سے محبت کرو. خود بچے نہ ہو تو کسی بچے کو پڑھا دو، بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا. غریب نواز فرماتے ہیں، غریب نواز خود فرماتے ہیں کہ ایک عالم کی ایک دن خدمت کرنا، ایک عالم کی ایک دن خدمت کرنا 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے. باری جس دن ہوئی ٹفن دے دیا تو آدمی سینہ پھلا کے چلتا ہے کہ گوشت تو دے دیا امام صاحب. غریب نواز کی تعلیم دیکھو، ایک عالم کی ایک دن خدمت کرنا 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی 7 دن تک ایک عالم کی خدمت کر لے، 7 دن تک، تو اس کو 7000 سال کی ایسی عبادت کہ دن میں روزہ اور رات میں نفل، ایسی عبادت کا ثواب ملے گا. تو اس لیے عالم سے محبت کرو اور اپنے بچوں کو عالم بناؤ، حافظ بناؤ، قاری بناؤ، بڑوں کا ادب سکھاؤ، بزرگوں کی محبت سکھاؤ. یہی چیز ہے جو تمہارا حسن ہے، یہی چیز ہے جو آخرت میں کام آئے گی. پروردگار عالم مجھے بولنے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے بڑے معزز مہمان حضرت سید شعیب میاں صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں. آپ حضرات مصافحہ اس وقت کر رہے تھے تو حضرت نے خود منع کر دیا تھا. یہ حضرت کی ذرہ نوازی تھی کہ خود انہوں نے فرمایا کہ پہلے عالم کی تقریر سنو اور بعد میں مصافحہ کرنا. تو اس لیے جو حضرات آپ بچے ہیں، اب آپ کی مرضی ہے، چاہے تو سلام کے بعد آپ ہاتھ ملائیں، چاہیں تو حضرت کے منہ سے کچھ سنیں، چاہیں جو کریں. جو ہمیں آتا تھا کچھ تھوڑا موڑا وہ ہم نے سنانے کی کوشش کیا. پروردگار عالم اسے ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے. وما علینا الا البلاغ.